آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان کرواتا ہے، ورنہ ایک نام کے ہزاروں لوگ ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ذمہ داریاں انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ جب انسان کو حد سے زیادہ دکھ اور درد ملتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی مانند ہیں، جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ جان لو کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ کچھ دن تمہارے حق میں ہوں گے اور کچھ دن تمہارے خلاف ہوں گے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ ایک بیٹا اپنے بوڑھے والد کو یتیم خانے میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے یہ یقینی بنانے کے لیے فون کیا کہ والد تہوار وغیرہ کی چھٹی میں بھی وہیں رہیں، گھر نہ چلے آیا کریں۔ بیٹا پلٹ کر گیا تو پتہ چلا کہ اس کے والد یتیم خانے کے سربراہ کے ساتھ ایسے گھل مل کر بات کر رہے ہیں کہ بہت پرانے اور قریبی تعلق ہوں۔ تبھی اس کے والد اپنے کمرے کا بندوبست دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ اپنے تجسس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹے نے یتیم خانے کے سربراہ سے پوچھ ہی لیا، آپ میرے والد کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گزشتہ 30 سال سے، جب وہ ہمارے پاس ایک یتیم بچے کو گود لینے آئے تھے۔ آگے تم خود ہی سمجھ لو۔